جیسے ایک بندہ مجھے دوست بتا رہے تھے، کہتا پڑا اللہ کو پکارا، پھر میں نے کہا یا علی، یا علی نے اس کو آ کے نجات عطا فرمائی۔ ہائے 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 ہائے، میں نے کہا یا اللہ، مصیبت اس کا ایمان لوٹ کر لے گئی، وہ تو اللہ برباد ہی ہو گیا۔ ان الانسان لفی خسر، گھاٹے میں چلا گیا اللہ۔ مجھے نیند نہیں آئی بات سن کے، ساری رات میرے دل میں چلی جائے چلی جائے چلی جائے۔ صبح تہجد ہوئی، میں نے کہا میرے علی، علی تو تو وہ علی العظیم، یا اللہ تجھ سے بڑھ کر تو علی، وہ علی تو اپنے آپ کو عبد الرحمن بن ملجم کی تلواروں سے نہ بچا سکا، اپنے بیٹے حسن کے بارے میں اللہ سے نہ کہہ سکا حسین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، وہ تو یہ نہیں کہہ سکا یا اللہ میرے پتر کو یہ موت نہ دے، ہے جی، نجات نہ دے سکے حضرت علی۔ جتنا یہ مشکل کشائی کا بتاتے ہیں حضرت علی مشکل کشا ہے، اتنا ہی دور حضرت علی کا سب سے پریشان دور ہے، نہ حضرت عمر کا اتنا پریشان ہے، نہ ابو بکر کا، حضرت عثمان کا بھی تھوڑا سا اچھا گزر گیا ہوگا، حضرت علی کا تو پورا دور ہی مشکلوں میں گزرا، یہاں تک کہ آپ نے کہا کہ کیوں نہیں وہ آتا اور میری داڑھی کو خون سے کیوں نہیں رنگ دیتا ہے۔ یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس علی کو مشکل کشا مانگتے ہیں، کتنا زچ آ گئے تھے امیر المومنین کہ باوجود پورے علم کے اور بلند مرتبوں کے وہ بھی گھبرا گئے حالات سے۔ کس طرح کے حالات ہو گئے ہیں؟ ظاہر ہے بے دینی کا ماحول ایک دیندار آدمی کے لیے مصیبت بن جاتا ہے۔ ایک متقی کا غیر متقیوں کے درمیان میں کام کرنا مشکل کام ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کو پتا تھا کہ آنے والے دور میں ایک وقت ایسے لوگوں کا بھی آ جائے گا جو علی کو مشکل کشا کہنا شروع کر دیں گے، جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ سے مانگنا شروع کر دیا، اور بائبل میں جو حالات لکھے حضرت عیسیٰ کے، یقین جانے وہ اللہ چھوڑے عام بندہ بھی نہیں لگتا، بلکہ آخری لفظ جو بائبل نے کوڈ کیے ہیں عبرانی زبان میں وہ ہے ایلی ایلی لیما سبقتنی، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، تو نے مجھے تنہا کیوں چھوڑ دیا؟ اتنا دکھ ہوا کہ انہیں لگا اللہ ہی چھوڑ گیا مجھے۔ میں نے کہا دیکھیں، عیسائی کہتے ہیں کہ اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، تو نے مجھے کیوں تنہا چھوڑ دیا؟ اسرائیل لفظ جو ہے نا، ایل اللہ کو کہتے ہیں نا عربی میں، اسرائیل اللہ کا بندہ، ایلی ایلی اس سے نکلا ہے۔ شیعہ ہوتے یہ وہاں الف کی جگہ این لگا دیں تھی انہوں نے، انہوں نے الف لگا دیں تھی، میرے بھائیوں کو موقع نہیں ملا، افسوس، ہم ان کے ساتھ اس افسوس میں برابر کے شریک نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایلی ایلی لیما سبقتنی، میرا کرسچن دوست تھا، میں نے کہا اس نے کیوں نہیں کہا ابا آپ نے مجھے تنہا چھوڑ دیا؟ آپ جو کہتے خداوند باپ ہے اور یہ بیٹا ہے۔ مشکلوں میں نجات ایسی ہے کہ جب ڈالا جانے لگا ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو جو خدا کے یار ہیں، تو وہ جب اس میں ڈالے جا رہے ہیں چخا میں اور آگ میں، تو انہوں نے صرف ایک بار اتنا ہی کہا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے تو اللہ ہی کافی ہو گیا، اور کتنا اچھا وکیل ہے، کیسا پیارا نعمہ، کتنا پیارا وہ حمایتی ہے جس کا ہو جائے پھر اس کو کیس نہیں ہارتا اس کا۔ تو وکیل کا اگر سادہ معنی بھی لے لیں ہم، جو آپ اردو میں لیتے ہیں، ورنہ اردو میں جو معنی آپ وکیل کا لیتے ہیں یہ عربی میں وکیل نہیں ہے، عربی کے وکیل کے تو مزے ہی اپنے ہیں، وہ کسی دن تشریح کروں گا، اس پہ لمبا ہو جائے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جملہ اس وقت کہا جب احد میں رسول پر جنگ کا ہجوم ہو گیا، تو آپ نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اللہ نے دکھایا کہ کبھی
اسی محمد کے جد امجد نے یہ کہا تھا کبھی آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ اگر چھوٹے چھوٹے خدا جو اس امت میں بنے ہوئے ہیں، یا خواجہ معین الدین چشتی ہیں تے یا نور شاہ ولی کر دے پلیو پلی. میں جب جاتا تھا حضرت نور شاہ ولی رحم اللہ کے مزار پر اپنے دادا کے ساتھ، تو وہاں یہ نعرے لگتے تھے، بچپن میں ہم جاتے تھے نا، یا بابا لسوڑی شاہ، تو وہ یا لالا والی سرکار، یا بحال حق بیڑا تک. اور وہ ایک تو ان کا وظیفہ ہے کہ امداد کن در دین و دنیا شاد کن، ہر بندے غم آزاد کن. یا شیخ عبد القادر، ایک گھر کے باہر بھی لکھا ہوا وہاں میں. ہاں جی، یہ اتنے شرک دیکھیں، یہ سارے چھوٹے بندے ہیں. نبی علیہ السلام ان سب سے بڑے ہیں، یہ حضور کے فیض سے ہی ہیں نا. جس کے فیض سے ہیں وہ کون ہے جو امام الانبیاء، وہ بھی یہ کہتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اور آپ کو زندگی میں یہ تجربہ میں آپ کو یہ کہتا ہوں، آپ واقعی کسی مصیبت میں پھنس گئے نا، صرف ایک دفعہ ہی کہنا ہے، کہنا تو ایک ہی ہے، میں نے بھی تجھے ایک دفعہ ہی کہنا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. پر پکارنا اندر سے ہے، پکارنا اندر سے ہے، ٹوٹے ہوئے قلب سے، ٹوٹے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، بس اتنا ہی کہنا ہے. انشاءاللہ معجزہ ہوتا ہوا پائیں گے، معجزہ ہوتا ہوا پائیں گے. 313 بار جو ہم کہتے ہیں بھائی پڑھ لو، ہم کہتے ہیں کیا پتا 313 میں سے ایک دفعہ تو صحیح پڑھ جائے. یہ جو زیادہ ہم لمبا بتاتے ہیں وہ اس لیے بتاتے ہیں بھی اس کا شاید ذہن ہی حاضر ہو جائے کہیں کہ اب کبھی تو ہوگا. در نبی پہ پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. وہ کبھی تو کام ہوگا، کوئی آپ کبھی تو اللہ کو یاد فرمائیں گے.